نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین آسان ہے، دین میں تنگی نہیں۔ ہم نے اپنے دین کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ ہم ہر بات میں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ ملے گا، اور یہ تو بہت جو ہے نا بری بات ہے، نہیں نہیں وضو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کیا تو وضو پورا نہیں ہوگا۔ بالکل وضو کے چند فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں ہمیں رخصت ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم سفر میں ہیں یا پھر ہم بیمار ہیں تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں چھوڑتے، کہ بالکل ہی بیماری ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے، روزہ آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ روزہ رکھ لیں۔ تو اپنے آپ کو بالکل بھی مشکل میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس پانی میسر نہیں تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ اس کا حکم بھی ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں دیا ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا ہے، اور یقین کریں کہ یہ سب چیزیں ہماری آسانی کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم کہیں کسی اور شہر جاتے ہیں تو ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے بھی ہم محروم رہتے ہیں کہ نہیں کتنی پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنی چاہیے، چلو پوری ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب ہمیں قصر نماز کی رخصت ہے تو ہم قصر نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کے ساتھ آسانی کریں۔ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ یہ دین اتنا خوبصورت اور مکمل دین لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین میں آ گئے تو ہمیں تو یہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں تو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ آسانیاں بانٹیں۔ آسانیاں جب آپ پیدا کریں گے نا، آسانیاں جب آپ شیئر کریں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا، اور لوگ پھر یہ چاہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی دین سیکھنا چاہیے، ہم بھی دین میں آنے چاہیے، ہم بھی دین میں پہلا اپنا قدم رکھیں۔ لوگ پھر دین میں داخل ہونے کے بارے میں سوچیں گے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ضرور آپ بھی خود اپنے لیے آسانیاں کریں، جس چیز میں آپ کو رخصت ہے اس رخصت کو یوز کیا کریں، نہ کہ اس کو گناہ سمجھا کریں۔ ہمارے جو لوگ دین پڑھ جاتے ہیں نا، وہ واقعی ہی اس میں ہمارے کوئی ہم لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ جو لوگ واقعی دین پڑھ جاتے ہیں نا، وہ اتنی سختی اور اتنے سخت مزاج ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے، اور پھر یہ انسان فیل کرتا ہے کہ شاید دین پڑھنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتے ہیں، بلکہ نہیں، انسان دین پڑھنے کے بعد بہت نرم بہت خوبصورت، بہت زیادہ اخلاق والے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے جوڑے کہ جو واقعی دین پڑھنے کے بعد دین پر عمل کرنے والے، دین پر چلنے والے اور دین کو پھیلانے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔